السلام علیکم۔ منال منال کیا ہوا ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تہمینہ بیگم نے اس کو روم میں نیچے زمین پر اپنا بال کھینچتے اور روتے ہوئے دیکھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان سی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ماما ماما، آج اس گھر کے آخری فرد کا مان بھی مجھ پر سے ٹوٹ گیا ماما، میں بہت بری ہوں۔ وہ رو رو کر ان کے ساتھ لگی تھی۔ کس کا؟ وہ اپنی سگی بیٹی کو اس حال میں دیکھ نہیں سکی تھی۔ حسنال، ماما اب وہ مجھے چھوڑ دے گا، وہ اپنا نام مجھ سے چھین لے گا۔ کیوں چھوڑ دے گا؟ وہ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، ڈر ڈر کر رہو گی تو وہ زیادہ تم پر حاوی ہوگا۔ وہ اسے نئے سبق پڑھا رہی تھی، اسے زیادہ سر پر چڑھاؤ گی تو وہ زیادہ سر پہ چڑھے گا۔ امی، مجھے آج پتہ چلا بابا نے دوسری شادی کیوں کی۔ وہ اپنا غم بھول گئی کیونکہ آپ کی اس غلط سوچ کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہوئے۔ آپ نے اپنی انا کی وجہ سے بابا کو کھویا۔ آپ جو سبق مجھے دے رہی ہیں، آپ نے جو مقام بابا کو نہیں دیا، آپ کا دل ہے کہ وہ میں اپنے شوہر کو نہ دوں۔ امی، میری غلطی ہے کہ میں اس کی معافی مانگ کر کفارہ ادا کروں گی، اور ان کا ہاتھ تھامتے رو پڑی تھی۔ تمہاری خوش فہمی ہے یہ ہرجانہ بھرنے کے لیے تم زندہ بچ سکو گی تو کفارہ ادا کرو گی۔ انہوں نے تلخی سے بھرپور لہجے میں اور نفرت سے کہا تھا۔ مجھے قبول ہے، بے شک اس کفارے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مجھے منظور ہے امی، لیکن میں آپ کی طرح انا کی فصیل کھڑی نہیں کروں گی۔ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہ اس کے پیچھے دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی اچھی نصیحت ہوتی تو میں ضرور قبول کرتی۔ وہ ان کو باہر نکلتا دیکھ کر اونچی بولی تھی، مگر وہ چلی گئی تھی جبکہ منال پیچھے مائیوں والی رات کو سوچنے لگی تھی جس دن اس نے ایک معصوم کو جہنم میں جھونکا تھا۔ وہ رات بار بار اس کے سامنے ایک خوفناک یاد بن کر آ رہی تھی۔ مائیوں والی دوپہر ایک منظر نے اس کو جلا کر راکھ کیا تھا، وہ منظر جو حسد کی آخری حد تک چلا گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے کی ایک رات اس کو حسد کے مقام پر لے گئی تھی۔ Before 6 months، اس دن دوپہر کو ثمینہ بیگم نے اشنال کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ خالہ جان، ایشو نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ روشنال نے اشنال کا پوچھا تھا۔ اس کو روم میں دیکھو، بظاہر تو ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی لیکن ان کا دل جل کر خاک ہوا تھا، لیکن وہ اپنے جلے دل کو ٹھنڈا کر لیتی تھی اشنال پر تشدد کر کے۔ منال جو روشنال کو سن رہی تھی وہ جل بھن کر اٹھی۔ مائیوں والے دن روشنال کو اس کی فکر تھی۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتا اوپر چلا گیا۔ ایشو بچے، سوری، آپ نے کل گریس کا کہا تھا لیکن میں کل بزی تھا۔ اس نے ایشو کا ڈور ناک کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا، وہ رو رہی تھی۔ سوری ایشو، رو تو مت، مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، کل میں بہت بزی تھا، اسی وجہ سے اسے لگا کہ وہ اس کی وجہ سے رو رہی ہے، اس نے ڈریس اور میچنگ چوڑیاں نہیں لا کر دی، تب وہ ناراض بیٹھی ہوئی ہے۔ سپرمین، یہ کہہ کر اس کے ہاتھ پر چہرے رکھ کر وہ سسکیوں سے رو دی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کو اتنا زیادہ روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ یہ کس نے کیا؟ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشانات دیکھ کے وہ چونکا۔ سپرمین، میں گر گئی تھی، یہ کہتے اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ایشو بچے، دھیان رکھا کرو نا، روشنال نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ منال جو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی تھی، اس کو اس کے گلے لگے دیکھ کر اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ چلو چھوڑو، آؤ، آج تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اپنے ہونے والے شوہر کو اس کی اتنی فکر کرتا دیکھ کر نفرت کا ڈیرا اس کے اندر جم کر رہ گیا۔ وہ روم میں آئی تھی اپنی ہر چیز بکھیر کر، اپنے مائیوں والا جوڑا نیچے پھینکا، ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں تک نیچے گرا دیں۔ وہ بیڈ پر گر کر رونے لگی، اس سے نفرت کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنے ہی مائیوں والا جوڑا جلا دیا تھا۔ جو گڑے مرے اس سے زہر دینے کی ضرورت نہیں، جو گڑ سے مرے اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں کی ایک بات اس کے ذہن میں آئی تو شیطانی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ اگر وہ سوچ لیتی کہ یہ مسکراہٹ اسے موت کی اذیت دے گی تو وہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتی ضرور، لیکن اس پر حسد اور نفرت کا جنون سوار تھا۔ ماضی، آپی، آپ وہ جو یلو کلر کی میکسی لے کر آ رہی ہیں وہ ہینگ کر رہی تھی۔ یونیک اسٹائل کی میکسی دیکھ کر منال کا دل کیا اس سے چھین لے میکسی۔ اشنال اس کو اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کیوں گڑیا، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ قرض کے نشے میں چور
منال کے لہجے میں خود بخود مٹھاس کھلی۔ وہ 27 سے اس کی میکسی دیکھنے لگی تھی۔ نہیں آپ ہی ایسی بات نہیں، وہ دراصل آپ اس طرح پہلے آئی نہیں نا کبھی۔ اشنال نے بظاہر تو حیرانگی کم کی تھی، مگر اس کا اچانک سے کمرے میں آنا اور اس کا پیار بھرا انداز دیکھ کر منال کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آج میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، دراصل آج میری شادی ہونے والی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہن، میری گڑیا میری خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ اس کے بیڈ پہ بیٹھتی ہیرے سے بولی تھی۔ میں سارے اختلاف ختم کرنے آئی ہوں، منال نے پہلا پتا پھینکا۔ آپ تو کہتی ہیں میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اشنال نے پریشانی سے کہا تھا۔ بری لگتی تھی لیکن اب نہیں، وہ یہ کہہ کر اٹھی، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ گڑیا تم میری اکلوتی بہن ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ساتھ میری شادی میں رہو۔ غرض ہو تو لہجہ خود بخود میٹھے بن جاتے ہیں، غرض نکال کر انسان زہر سے بھی کڑوا بن جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت منال کا تھا۔ دیکھو تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت خفا ہو گڑیا، اپنے آپ ہی کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ نم لہجے میں اسے بلیک میل کرتی بولی۔ نہیں آپ ہی ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ شدت سے اس کے گلے لگی تھی۔ آج 8 سال بعد وہ باپ کے بیٹی کے حوالے سے ایک بہن بن کر ملی تھی تو خوش کیوں نہ ہوتی؟ اس معصوم کو اتنی خوشی تھی کہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، دونوں کھٹی پئیں گے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ بیرون ملک سے آئی ہو، لیکن اس کی خوشی کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ نہیں گڑیا تم میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، اچھا لگ رہا ہے۔ اپنی اہمیت دے کر منال کو کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ کام آسانی سے کر لے گی۔ اس کے نانا کرنے پر بھی اشنال نے اس کے لیے نگیٹس، پکوڑے اور چائے لیے بنا کر لے کر آئی تھی۔ یار یہ لے کر آؤ، میرے روم میں چلتے باتیں کرتے ہیں، مووی بھی دیکھیں گے، چل کریں گے۔ اشنال اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ وہ دونوں 5 بجے سے لے کر تقریباً 8 بجے تک باتیں کرتی رہیں۔ آپ ہی مائیوں والا سوٹ پہنے نا، میں فوٹو کھینچوں گی آپ کی، اشنال نے معصوم سی فرمائش کی۔ گڑیا کیا بتاؤں، استری کرتے وقت میرے کپڑے ہی جل گئے۔ یار مما ڈانٹیں گی نا مجھے۔ آپ ہی اتنی چھوٹی سی بات کو لے کے پریشان ہو رہی ہیں، میں آپ کو اپنی میکسی لا کے دیتی ہوں، اشنال نے بڑے دل سے کہا۔ سچی؟ منال جوش سے اس کے گلے لگی تھی۔ سچی آپ ہی میں لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ 5 منٹ میں میکسی، میچنگ خصے، میچنگ چوڑیاں لے آئی۔ آپ ہی ماما آ جائیں گی؟ نہیں آئیں گی، وہ رات کو آئیں گی، ماما اور خالہ شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہیں۔ منال نے اشنال کو مطمئن کیا تھا۔ تایا بھی ان کے گھر نہیں تھے۔ اشنال تو زیادہ تر گھر کے باہر ہی جاتا تھا۔ روشنان اور صغیر صاحب اکٹھے آتے تھے۔ اشنال اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ 1 منٹ بھی اسے منال کے پاس پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے ہلے گلے میں پک بنواتی رہی تھی۔ اشنال تو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی کہ آج اس کی آپی اسے بلا رہی تھی۔ آپی سب آئیں تو آپ نے پکس بنوانی ہے فیملی گروپ میں، میں سٹیٹس لگاؤں گی، سب کو بھی تو پتہ چلے کہ میری آپی کتنی پیاری ہیں۔ وہ تالیاں مارتے جوش سے بولی تھی۔ آپی قسم سے آپ نے اتنی اچھی بنائی ہے، لگتا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی کوئی کام نہ کیا ہو۔ وہ رات 11 بجے اس کے ہاتھ کی کافی پی کر اس بہن کے قصیدے پڑھ رہی تھی جو کچھ ہی پل میں اس کی زندگی میں زہر گھولنے والی تھی۔ اسپیشل تمہارے لیے بنائی ہے، منال نے معنی خیزی سے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیونکہ جو چائے اس نے اشنال کو دی تھی اس میں نشہ آور محلول تھا جس سے اشنال کو نقصان تو نہیں پہنچ سکتا تھا، پر یہ سوچا صرف منال نے کہ اشنال کو باقی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کو کتنا نقصان ہوتا تھا یہ وہ جان لیتی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تو اشنال سے پوچھتا ہے وہ کیسے پل پل مری تھی، کسی کی نظروں سے گرنا موت سے بدتر ہوتا ہے، وہ تو سب کی نظروں سے گرنے والی تھی۔ یار آپ ہی ایسا لگتا ہے میں گرنے والی ہوں، مجھے چکر آ رہی ہیں، اشنال کا جی متلایا تھا کیونکہ چائے میں نشہ بھی کافی ہیوی تھا۔ گڑیا مجھے بھی لگتا ہے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ گڑیا مجھے بھی لگتا ہے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، 11 بج گئے ہیں، سو جاؤ۔ منال اب مطلب پہ آئی تھی۔
کل میری مہندی ہے، میں چاہتی ہوں تم ایکٹیو رہو۔ اوکے گڈ نائٹ آپی، میں جا رہی ہوں، وہ جمائیاں لیتے ہوئے بولی۔ وہ یہ کہہ کر اس کے پاس آئی اور اس کے گال پہ پیار کر کے جانے لگی تھی۔ گڑیا بات سنو، میرا ایک کام کرو گی؟ میری ریکویسٹ سمجھ کر وہ جب مڑی تو منال نے اسے پکارا۔ آپی آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے، وہ فرما برداری سے بولی تھی۔ گڑیا یار کیسے بتاؤں، روشنال مجھ سے ناراض ہیں، بہت سخت والے۔ یار میں انہیں منا کر تھک گئی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہے۔ تم انہیں میری چیز امانت سمجھ کر لوٹا دو گی؟ میں انہیں خود منا لیتی ان کے کمرے میں جا کر، لیکن میرا ان کے سامنے جانا منع ہے کیونکہ آج مایو ہے نا، وہ باتوں کو طول دے کر بولی۔ مجھے پتہ ہے تمہارے سپرمین تمہاری کوئی بات رد نہیں کریں گے، وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ وہ اسے مکمل طور پر انسیت کی جال میں پھنسا رہی تھی، کیوں کہ کہتے ہیں مطلب جہاں ہو ساتھ وہاں تک۔ وہ نہ صرف روشنال کی نظروں میں اسے گرانا چاہتی تھی بلکہ روشنال کی زندگی سے، اس کی سوچوں سے نکلوانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی روشنال اشنال کے نام سے بھی نفرت کرے۔ یہ لو یہ ان کو دے دینا، وہ دروازے سے ایک کوریئر پیک لفافہ نکال کر اسے تھماتے ہوئے بولی اور ساتھ میں ایک پھول بھی دیا، اور اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ آپی سچ میں آپ کو روشنال بھائی کی ناراضگی کی کتنی فکر ہے نا؟ وہ اس کے ہاتھ سے پھول اور وائٹ لفافہ جس میں پنک روز بنے ہوئے تھے، وہ لیٹر ٹائپ تھا، اس کے ہاتھوں سے دیکھتی بھی بولی۔ یار کیا کروں، بس شادی ہونے والی ہے، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے شادی والے دن منہ نہ پھلائیں۔ آپی آپ ایویں ہی میں پریشان ہو رہی ہیں، میں سپرمین کو اتنا ٹائٹ کروں گی، وہ نہ صرف آپ سے راضی ہوں گے بلکہ کان پکڑ کر سوری بھی کریں گے۔ اپنی گڑیا پہ یقین رکھیں۔ وہ معصوم اس خود غرض کو یقین دلا رہی تھی جو اس کو سیاہیوں میں دھکیلنے جا رہی تھی۔ اچھا آپی میں یہ دے کر چلوں گی، مجھے خود چکر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے نیند سے برا حال ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی اپنے چکراتے سر کو بولی تھی، کیونکہ پہلے تم جلدی سو جاتی تھی نا۔ منال ہنسی تھی۔ اوکے آپی گڈ نائٹ، صبح صبح آؤں گی میں آپ کے پاس، وہ یہ کہہ کر نکلنے لگی تھی۔ اشنال ضمیر کی ملامت دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ روک دے اسے، لیکن پھر اپنے مقصد کامیابی کو بالکل قریب آتا دیکھ کر وہ اندھی ہو گئی اور اپنی بہن کی شکستہ چال نہیں دیکھ سکی جو اس کی وجہ سے ہو رہی تھی، پر وہ تو غرض کی نشے میں چور اندھی ہو گئی تھی۔ سپرمین میں آ جاؤں، وہ روشنال کا ڈور ناک کرتی اسے کمرے میں آئی تھی۔ آ جاؤ، وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا مصروف اجازت دیتے ہوئے بولا تھا۔ ایشو بچے تم اتنی رات کو طبیعت تو ٹھیک تھی؟ وہ پریشان ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے اس طرح کبھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں بھی نوٹ کر رہا تھا۔ سپرمین میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک تو میں تھینک یو بولنے آئی تھی اور دوسرا میں آپ سے کافی لمبی بحث کرنے آئی ہوں کہ کوئی آپ کو دیوانوں کی طرح چاہتا ہے مگر آپ کو انمول ہیرے کی قدر ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا مگر وہ خود کو سنبھال رہی تھی، لیکن نشہ اب ہلکا ہلکا اثر کر رہا تھا۔ ایشو بچے کس کی بات کر رہی ہو، سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اس کی بات پہ نہ سمجھی سے بولا۔ بتاتی ہوں، صبر کریں، کسی کی محبت کا اندازہ اتنا شدید ہے کہ آپ پہلے تو شوق میں چلے جائیں گے۔ وہ ہلکے سے مذاق کر کے اسے سسپینس میں ڈال رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی کا مذاق بننے والا ہے۔ ایشو بچے دکھا بھی دو، وہ اس کے دوپٹے میں چھپے ہاتھوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ اوکے ویٹ دکھاتی ہوں، بٹ کچھ صبر کریں۔ ایک تو آپ بے صبرے بہت ہیں سپرمین، یا آپ پڑھ لیں میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھی تھی۔ سپرمین اسے لگتا ہے میں گرنے والی ہوں، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ ایشو بچے وہ اسے پہلے تو چکراتے دیکھتا رہا جو اب زمین پر گری ہوئی تھی، وہ لفافہ وہیں رکھتا جس کو کوریئر سے کھول لیا تھا، پھول اور کوریئر وہیں رکھتا، زمین کی طرف آیا تھا۔ ایشو بچے آنکھیں کھولو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
सुपरमैन मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। वो सर पे हाथ रखती सिसकी थी। अच्छा उठो, मैं कोई पेन किलर लाता हूँ। रोशनाल उसकी हालत से परेशान हुआ था। मुझसे नहीं उठा जा रहा सुपरमैन, वो सर में उठती टीसों पे बामुश्किल उठते हुए बोली थी। जबकि रोशनाल ने उसकी हालत को समझते बाजुओं में भर लिया और बेड पर लिटाया था। उसका दुपट्टा फर्श पे हैंगर किया था। अशनाल, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो उसकी ख़राब हालत देखकर ये तक भूल गया कि आधी रात हो गई, ये लोग उस पर शक भी कर सकते हैं। इशू बच्चे ये कहकर इस पर पानी के छींटे फेंके थे ताकि इसे होश आ जाए। सुपरमैन इसको अपने ऊपर झुके देखकर वो कंफ्यूज हो गई। तुम ठीक तो हो ना? ये कहते रोशनाल ने हाथ उसके गाल पे रखे थे। जी रोशनाल सगीर साहब धाड़े थे, जबकि रोशनाल दरवाजे में खड़े बाबा को देखकर एकदम से उठा था। अशनाल डर के उठ खड़ी हुई थी। उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं था। घटिया इंसान। सगीर अशनाल का दुपट्टा फर्श पे देखकर गुस्से में आगे बढ़े थे। बाबा, वो अशनाल की तबीयत। सगीर साहब ने पूरी शिद्दत से रोशनाल को मारा था। झूठे, बगैरत, बदकिरदार, जानी। अपनी इज्जत पर डाका डालते शर्म नहीं आई? हमारे सामने तो इसको बच्चे का राग अलापना नहीं छोड़ते। अगर इतना ही विस का शौक़ था तो किसी कोटे पे चले जाते। रोशनाल, जिस पे इसके प्यारे बाबा ने पहली दफ़ा हाथ उठाया था और इनके अल्फाज इसका दिल चीर गए थे, वो शौक़ रह गया जब खाला, अम्मी, हसनाल और आगा जान को दरवाजे पे देखा था। मिनाल यार प्लीज़ तुम तो मेरा यकीन करो। देखो ना बाबा गलत समझ रहे हैं। वो इसकी तरफ आया था, क्या यकीन करेंगे? तुम जैसे घटिया इंसान का इस बेचारी की मायूं है आज, और तुम इसको बाहों में लिए बैठे हो। वो यकीन करें। अब की बार आगा जान धाड़े थे। बाबा, वो इनकी तरफ आया जो बेड पे से वो लिफाफा निकाल कर कागज़ में से कुछ पढ़ रहे थे। साथ साथ उनकी रंगत बदलती जा रही थी। इस सफ़े के मतन में अशनाल की मोहब्बत रकम तहरीर थी। मैं नहीं जानती सुपरमैन मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे लगता है आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तभी मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। मेरे दिल में आपकी तरफ से खुद ब खुद खींचा चला जाता है। आपकी आंखें में मुझे अपने लिए मोहब्बत नज़र आती है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अगर आप ना मिले तो मैं मिनाल को मार डालूँगी या ख़ुद मर जाऊँगी। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अगर मुझे हद से गुज़रना भी पड़ेगा तो मैं गुज़र जाऊँगी। और हसनाल को सबने ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया। वो मुझे जहर लगता है। सगीर साहब ने बुलंद आवाज़ में पढ़ा था। ये लफ्ज़ सुनकर सबके चेहरे तारीक पड़े थे, जबकि समीना बेगम ये सुनकर जल पड़ी थी। बेशरम आस्तीन का सांप निकली। मेरे सामने बड़े भाई के ड्रामे करती रही। ये भी इशू करते ना थकता। सब घरों से निकलकर रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं इस यार के साथ। उसको थप्पड़ मारते इसके बाल खींच कर बोली थी, अम्मी ये कसम मुझे कुछ पता नहीं। इसका सर जो काँप रहा था। सुपरमैन आप तो मेरा यकीन करें, हट जाओ मेरी नज़रों से, कुछ कर दूंगा। वो इनसे ख़ुद को बचाकर रोशनाल के पास आई थी। रोशनाल को भी सख्त देखकर इसकी आंखों से आंसू निकले थे। बाबा जान मेरा यकीन करें, रोशनाल सगीर साहब के पास आया था। यकीन क्या यकीन करूँ? तुमने मुझे आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। रात 12 बजे ये तुम्हारे कमरे में इस हालत में क्या कर रही है? बुराई तुम में है, वो तो बच्ची है, खराबी इसमें नहीं। मेरे अपने बेटा इसे वरगला रहा है। इनके लहजे में तलखी भरी थी। मिनाल इतना हंगामा देखकर शर्मिंदा हो रही थी। वो तो बस अशनाल को रोशनाल की नज़रों से गिराना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो रोशनाल ही सबकी नज़रों से गिर गया था और अशनाल के चेहरे के ज़ख्म देखकर ज़मीन में धंसी जा रही थी। हसनाल किसी कारी को कॉल करो जल्दी, सगीर साहब ने तलखी लहजे में कहा था। बाबा अभी हसनाल का मान टूटा था, वो सदमे में था, फिर भी अपने लहजे पे कंट्रोल करता बोला। हसनाल फ़ोन उठाए बाहर निकल गया। अशनाल और रोशनाल का अभी निकाह होगा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। बाबा आप ये नहीं कर सकते, मेरी बारात है परसों। बाबा कुछ तो ख्याल करें। ख्याल तुमने क्या किया? आधी रात को उस मासूम बच्ची की पाकीज़गी को ख़राब कर रहे हो। क्यों ना निकाह कर दूँ मैं तुम्हारा? खुश हो जाओ, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं इस घटिया लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। ये मेरा भी आखिरी फ़ैसला है। मैं मिनाल से शादी करूँगा। वो ये कहकर निकला था।
پھر میرا مرا منہ دیکھ لینا۔ انہوں نے پیچھے سے دھاڑتے ہوئے بھڑاس نکالی۔ بابا، وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا، آپ اس گھٹیا لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو سب کی نظروں میں گرا رہی ہیں۔ وہ اشنال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، گھٹیا وہ نہیں، تم خود ہو۔ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت نکاح کرو، نہیں تو میں خود کو مار دوں گا۔ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ دل پہ پتھر باندھ کے ہارتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ منال کو بازی الٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آغا جان، میری بیٹی کا کیا قصور ہے جو اس معصوم کو سزا مل رہی ہے اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے؟ اس کی سیج کو اجاڑ کر یہ لڑکی خود تو خوشیاں منانے لگی، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ پھر سے جھپٹ کر پڑی تھی اشنال پر۔ اشنال کی رگت ان کے تصادم پر اڑی تھی۔ وہ رحم طلب نظروں سے روشنال کی طرف دیکھنے لگی، لیکن روشنال اسے سخت نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ بابا کا اس پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، پھر وہ کسی کو اعتبار دلا کر کیا کرتا؟ آغا جان، میں منال سے شادی کروں گا۔ ویسے مجھے اعلیٰ کردار والی لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی، نہ کہ کسی گرے کردار والی کی۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اشنال کی روح کو تار تار کر گیا۔ وہ تو اپنی آئیڈیل آپی کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے دیکھنے سے نظریں چرا لی تھی۔ پھر 1 گھنٹے میں صغیر صاحب کی بے اعتباری کی وجہ سے روشنال نکاح کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد روشنال نے پھر 1 گھنٹے میں صغیر صاحب کی بے اعتباری کی وجہ سے روشنال نکاح کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد روشنال نے اشنال کی زندگی کے باب بے اعتباری کی وجہ سے خراب کی تھی۔